فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں مرض ہے، یہاں مرض سے مراد روحانی ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان منافقوں کے مرض اور بیماری کو اور بڑھا دیا. تو یعنی باطن سے نکل کر بیماری ظاہر تک پہنچ چکی، یعنی بالکل کافر ہو چکے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اب اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہ عذاب اخروی کا بیان ہے. اور قرآن کریم میں جہاں کہیں پورے قرآن میں علیم کا لفظ مذکور ہے تو یہ مؤلم کے معنی میں ہے. علیم یہ جو ہے مؤلم اس میں مفعول کے معنی میں ہے، اس لیے آپ جلالین میں پڑھیں گے کہ علیم کے بعد وہ خود سیوطی صاحب یا جو بھی ہے محلی وہ بعد میں اس کی تفسیر میں کہتے ہیں ای مؤلم. اور ان کے لیے علیم کا معنی ہے درد رکھنے والا، اور یہاں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے علیم یہ مؤلم کے معنی میں ہے. اس کا مطلب کیا، مبالغہ کس طریقے سے کہ مؤلم کے معنی ہے درد کیا ہوا اور عذاب کے معنی عذاب. تو اللہ یوں فرماتے ہیں کہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ اتنا زیادہ سخت ہے کہ خود اس عذاب سے تکلیف ہو رہی. مثلا جہنم کے عذاب بے شمار ہے، اس میں سے ایک سزا ہے آگ کی. تو آگ سے انسان کو سزا دی جائے گی یعنی جلایا جائے گا، یہ تو عقل میں آنے والا ہے. لیکن آگ جو ایک سزا ہے وہ بھی اتنی سخت اور بھیانک ہے کہ خود آگ کو آگ ہی سے تکلیف ہو رہی ہے. حالانکہ وہ ہے اس کا کام جلنا، دوسرے کو جلانا، لیکن خود اس کی ذات سے تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ مبالغہ ہوگا. جبکہ مؤلم پڑھیں گے درد کیا ہوا عذاب، تو جو عذاب ہے خود اس عذاب سے درد ہو رہا ہے. اللہ نے یہاں مبالغتاً یہاں علیم چاہے ذکر کیا لیکن مؤلم کے معنی میں ہے، یعنی خود آگ اتنی بھیانک ہے کہ آگ خود پریشان ہے اپنی ذات سے، خود اس کو تکلیف ہو رہی، دوسرے انسان کو تو ہو رہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود اس کو اپنی ذات سے تکلیف ہو رہی ہے. تو یہاں یہ مؤلم کے معنی میں یہی وجہ ہے کہ آگ سے تکلیف ہوتی ہے، یعنی آگ جلائی تو اس آگ کو خود اس کی ذات سے تکلیف ہوتی ہے. اس کی دلیل کیا، حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے آگ نے شکایت کی اللہ سے، کیا اکلت بعضها، میرے بعض میں بعض کو کھا لیا، یعنی میرا بعض حصہ وہ ہے کہ جو میرے بعض کو اس نے کھا لیا. تو پھر حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تو 2 سانس لے، یعنی اس جہنم کو اللہ نے 2 سانس لینے کی اجازت دی. ایک سانس لیتی ہے جس کی وجہ سے وہ اندر سے گرمی باہر نکالتی ہے جہنم، وہ بھی تو اللہ کے مخلوق ہے جہنم. باہر جب گرمی نکالتی ہے تو اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر گرمی کا موسم ہوتا ہے. اور پھر ایک مرتبہ اندر سانس لینے کی اجازت ملتی ہے جس کی وجہ سے سردی کا موسم وجود میں آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو گرمی کی تپش ہے، بعض نے کہا کہ من فیء نار جہنم شدت الحر من فیء نار جہنم، گرمی کی شدت وہ جہنم کی آگ کی تپش سے ہے. وہ کیسے ہے کہ سیدھی جہنم سے اس کا کنیکشن ہے سورج، اور پھر سورج کی گرمی بیچ میں آیا چاند جس کی وجہ سے کچھ ہلکی ہوئی تو چاند میں کچھ رکی، اس کے بعد پھر وہ ہم تک کئی کلومیٹر اور کئی جو ہے میل کے بعد ہم تک پہنچ رہی. تو گویا عقلت بعضها یہ بھی اس بات پر شاہد ہے کہ خود آگ سے تکلیف ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کو 2 سانس کی اجازت دی. آپ حدیث میں اس کی پوری بحث پڑھو گے اور بعد میں بھی آئے گا. لیکن پھر وہاں بھی ایک سوال ہے کہ اس طرح آپ نے جو اجازت دی 2 مرتبہ، تو سانس نکالنے کی وجہ سے باہر گرمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے، یا اندر لینے کی وجہ سے سردی ہوتی ہے، تو پھر اگر یہی ہے اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر پوری تمام دنیا میں گرمی برابر ہونی چاہیے، سب جگہ برابر کیوں نہیں؟ اور سردی ہے تو اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے تو پوری دنیا میں برابر ہونی چاہیے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمارا خود مشاہدہ ہے، سب نے دیکھا ہے کہ فی الحال گرمی یہاں زیادہ ہے تو کشمیر میں اتنی گرمی نہیں ہوگی، جبکہ وہاں سردی زیادہ ہے تو یہاں اتنی نہیں ہوتی. حالانکہ اسی کا نتیجہ ہے، اور 2 ساتھ اسی کو ہر وقت ملتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہر جگہ یکسانیت ہونی چاہیے، کیونکہ اسی کے واسطے سے ہر ایسا کیوں. تو یہ جواب آپ کے ذمہ. چلے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے بما كانوا يكذبون، اس وجہ سے کہ یہ لوگ یعنی یہ منافق جھٹلاتے تھے کس بات کو؟ اللہ کے احکامات. یہاں پر یہ لوگ جو جھٹلاتے تھے تو ایک تو جھٹلانا ہے عملاً، یعنی کہاں نماز پڑھو
تو عمل نہیں کر رہے، نماز نہیں پڑھتے. اسی طرح کہا روزے رکھو، نہیں رکھ رہے. تکذیب ایک ہے تکذیب عملی اور ایک ہے تکذیب اعتقادی. اعتقاد میں یہ جو ہے اللہ اور رسول کو جھٹلائے، تو یہاں ان کے لیے جو دردناک عذاب ہے تو اس کی وجہ بیان فرمایا کہ یہ جھٹلاتے تھے. تو یہ تکذیب جو ان کی ہے وہ تکذیب اعتقادی ہے، تبھی تو جا کے ان کے لیے جہنم کی سزا ہے. ورنہ اگر تکذیب عملی کسی کے پاس ہے تو وہ پھر ہمیشہ جہنم میں نہیں رہنے والا. اس کے لیے یہ جہنم اور دردناک عذاب اس کے لیے نہیں ہے، کچھ وقت کے لیے جائے گا پھر بعد میں آ جائے گا. تو یہاں یہ مراد تکذیب اعتقادی ہے، یعنی اعتقاداً یہ لوگ جھٹلاتے تھے اللہ اور رسول کے حکم کو. چلے آگے. اب اس کے بعد اور آگے اللہ جو ہے ان منافقین کی صفات کو بیان کرتے ہیں کہ ان کے کام اور دھندے اور ان کے کاروبار کیا تھے نبی اور صحابہ کرام کے ساتھ. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ نے جو ہے ان تمام آیات میں ان کی جو ہے ان منافقین کی صفات کا ذکر کیا ہے. اوپر تو بتایا کہ منافق اس وجہ سے کہ ظاہر میں کچھ اور ہے باطن میں کچھ اور ہے. اب مزید ان کی بات اور ان کی عادات کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کی کچھ صفات کا ذکر کیا کہ جب یہ منافق اللہ کے رسول کی خدمت میں جب حاضر ہوتے اور ان سے کہا جاتا کہ دیکھو تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اور یہ مت کرو یہ مت کرو، تو وہ کیا کرتے تھے، ان کے کاروبار کیا تھے، مانتے تھے نہیں مانتے تھے. تو اس کا ذکر کیا ہے. اس سے پہلے سمجھے کہ دو چیزیں ہیں انسان کے اندر جو ہے جو صفات ہونی چاہیے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے صفت تخلیہ، ایک جس کو کہتے ہیں تخلیہ، اور ایک ہے تحلیہ حاصل. تخلیہ یعنی انسان کا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو خالی کرنا، یہ ہے تخلیہ، یہ انسان کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے. اور دوسری ہے تحلیہ، اور تحلیہ کہتے ہیں کہ ان تمام صفات اور ان تمام چیزوں سے انسان کا اپنے آپ کو آراستہ کرنا، اس کو کہتے ہیں تحلیہ. تو یہ دو صفات جو ہے انسان میں ضروری. اب اللہ نے پہلی جو آیت میں کہا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ مچاؤ، یہ تخلیہ ہے کہ فساد وغیرہ یہ بری صفت ہے، اس سے اپنے آپ کو خالی کر دو. اور پھر جس سے آراستہ کرنا ہے اپنے آپ کو، منافقوں کو کہا کہ تمہیں اپنے آپ کو جس سے آراستہ کرنا ہے تحلیہ والی صفت، وہ اللہ نے ذکر کی کہ قیل لہم آمنوا، آمنوا ایمان لے آؤ. آگے جو کہا یہ صفت تحلیہ ہے، یعنی اپنے آپ کو آراستہ کرو. تو یہ دو چیزیں عموماً دو صفات انسان میں ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جا بجا قرآن کریم میں جو الفاظ اور صفات اپنے لیے استعمال کی اور کہا میری تعریف کرو، تو اس میں پہلے دو چیزوں کا ضرور ذکر کیا، جیسے کہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی. تو سب سے پہلے سبح، یہ جو تسبیح ہے کہا سبح اسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے پاکی تو بیان کر. تو سبح تسبیح کہتے ہیں تمام عیوب سے اس کو پاک کرنا، یعنی تخلیہ، وہ صفات وہ چیزیں جو اللہ کے قابل اور اللہ کے لائق اور اس کی شان کے مناسب نہیں ہے اس کو اللہ کے لیے نہ جوڑنا. تو اس سے پہلے خالی کرے اللہ، یعنی سب سے پہلے تو اس کو خالی کرے، یعنی اپنا عقیدہ یہ بنائے کہ اللہ کے حق میں ان چیزوں کو لگانا بالکل مناسب نہیں. پھر اس کے بعد تو جو ہے اس کی تحمید اور بزرگی بیان کر، یہ ہے تحلیہ. پھر اس کی جو ہے آراستہ کرنا ہے ان صفات سے، یعنی اس کے اوصاف بیان کر سبح اسم ربک الذی خلق فسوى، پیدا کیا یہ کیا یہ کیا، یہ سب صفات سے اس کو آراستہ کر. یہ ہے طریقہ اللہ سے مانگنے کا کہ پہلے اس کو خالی کرے. یہی وجہ ہے کہ جو آدم اور ان کا مناظرہ ہوا تو وہاں بھی یہی صفات ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُكَ بِحَمْدِكَ، تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں، تجھے خالی بھی کر رہا ہے، اور نقدس تیری جو ہے پاکی یعنی تجھے آراستہ بھی ہم کر رہے ہیں. تو اے اللہ کیا وجہ ہے، ہمارے ہوتے ہوئے انسان حضرت انسان کو پیدا کرنے کی کیا حکمتیں دیتے، ہم فرشتے ہیں نا، تیری پاکی بھی کر رہے ہیں، یہ بھی دونوں صفت ہمارے اندر موجود ہے، تو اس کو کیوں پیدا کر رہا ہے. تو اولاً دو چیزیں ضروری ہے. ایک یہی بات ہے کہ تخلیہ یہ مقدم ہے
کیونکہ پہلے وہ خالی ہوگا تبھی جا کے اچھی چیز اس میں آئے گی. مثلا کوئی برتن ہے اور اس کے اندر ناپاکی ہے تو سب سے پہلے تخلیہ ہوگا اس کا، یعنی اس ناپاکی کو ہٹا کے اس کو دھویا جائے گا. پھر اس کے بعد تحلیہ ہوگا، یعنی اس میں آراستگی اس وقت آئے گی اور مزین وہ اس وقت ہوگا جبکہ یہ ہٹ جائے، اور پھر اس کے بعد دوسری نئی چیز اس میں داخل کر. البتہ تخلیہ پہلے خالی نہ کرے بلکہ پہلے سے اس میں کوئی دوسری چیز ڈال دے تو کام بگڑ جائے گا، کیونکہ ناپاکی اور اس میں دوسری چیز ملے گی تو اور زیادہ ناپاک ہو. اس لیے سب سے پہلے خالی کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو آراستہ کرنا. اسی لیے اللہ نے یہاں ان منافقوں کو کہا کہ دیکھو سب سے پہلے تمہارے اندر یہ تخلیق کی صفت پیدا کرو کہ زمین میں فساد مت کرو، فساد مت مچاؤ، اور دوسری صفت اپنے اندر یہ پھر ڈال دو، یعنی جب یہ شفاف ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا تو اس میں ایمان ڈالو. پھر اب اس کے بعد وہ نکلے بالکل نہیں نکلے. تو یہ ہے صرف اصول ہے. ہر شے میں قرآن میں جہاں کہیں بھی تشبیہ اور تحمید ہے تو تشبیہ وہ تخلیق کے قبیل سے ہے اور تحمید تحلیہ کے قبیل سے. قرآن میں جہاں کہیں بھی اس کا تذکرہ ہے. اب اس کے بعد آیت کو سمجھے کہ ان سے جب یہ مجلس نبوی میں حاضر ہوئے تو ان سے کہا گیا لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد نہ بچاؤ. تو فساد فی الارض سے مراد کیا ہے؟ تو اس بارے میں مفسرین نے اپنے اپنے اعتبار سے مختلف باتیں لکھی ہے. بعض نے کہا دنیا میں رہ کر کفر اختیار کرنا یہ فساد، یعنی انسان ایمان نہ لائے اور کافر رہے، یہ زمین میں فساد. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، پہلے یہ کفر یہ کوئی نہیں تھا، تمام امت ایک تھی، یعنی سب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو روئے زمین پر بھیجا تو یہ فرقے کہاں تھے؟ مسلمان، کافر، بریلوی، فریلوی، یہ سب کہاں تھے؟ قرآن کہہ رہا ہے کان الناس امۃ واحدہ، تمام ایک تھے اس وقت، ذرا برابر اس طرح تفرقہ بازی نہیں. پھر کیا ہوا؟ رسلا مبشرین و منذرین. اللہ خود کہہ رہا ہے اس کے بعد ہم نے آدم کے بعد ہمارے رسولوں کے سلسلے کو شروع کیا. رسول گیا، کسی کو ڈرایا، کسی کو خوشخبری سنائی. اب آہستہ 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 پھر کے وجود میں آئے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے جس طرح تمام امت ایک تھی، پاک صاف تھی، کوئی فساد نہیں تھا، تو اب جو ہے کفر اختیار کر کے تم فساد نہ بچاؤ. جس طرح پہلے تمام امت ایک تھی اس طرح ایک رہو، ایک مذہب پہ. اللہ نے جس فطرت پہ تمہیں پیدا کیا ہے اس فطرت پہ رہو. تو یہاں ایک قول ہے فساد فی الارض سے کفر والا، کیونکہ کفر اختیار کرنا وہ یا فساد ہے، پہلے یہ تھا نہیں. دوسرا قول بعض حضرات نے کہا کہ اس میں ہر شے داخل ہے. انسان دنیا میں آیا لیکن ایمان والا ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ دوسروں کو نقصان پہنچانا، ایذا پہنچانا، یہ بھی تو فساد فی الارض. اور تیسرا یہاں زیادہ جو مناسب ہے وہ یہ ہے کہ فساد فی الارض سے مراد یہاں جو کہا جا رہا ہے وہ منافقوں کو کہا جا رہا ہے. تو یہاں مراد نفاق ہے، دو منہ والی باتیں کرنا، دو منہ کرنا، کبھی ادھر جائے تو یہ بات بولنا، ادھر جائے تو یہ بات بولنا. یہ زمین میں فساد نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کے پاس جائے گا تو الٹا کہے گا، اس کے پاس الٹا کہے گا، تو زمین میں جھگڑا ہی ہوگا، جھگڑا ہوگا تو لڑائی ہوگی، جب لڑائی ہوگی تو فساد مچے گا. تو یہاں مراد فساد فی الارض سے مراد دو منہ والی باتیں کرنا یعنی نفاق. تو یہاں اللہ ان کو کہہ رہا ہے تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یعنی اس طرح کا نفاق اختیار نہ کرو. تو اب جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ دو منہ والی باتیں نہ کرو، ایک ہی بات کرو صحیح معنوں میں اور اس طرح نفاق پر نہ رہو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، تو وہ کہتے ہیں نبی سے کہتے ہیں انما نحن مصلحون، اے محمد ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. کیا مطلب؟ محمد کی مجلس میں آئے، کیونکہ سب سے پہلے یہ قرآن جس سے خطاب کر رہا ہے وہ لوگ ہیں. اور آج کے دور میں اگر نبی تو نہیں ہے اور وہ یہودی ہے تو آج کے دور میں چاہے وہ نہ ہو لیکن ان کے نقشے قدم پر چلنے والا کوئی کافر ہے اور وہ اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے کسی مسلمان سے، یا کوئی مسلمان ہے جو منافق ہے اور وہ معاملہ کر رہا ہے کسی دوسرے مسلم سے، تو اس پر بھی آیت فٹ ہوگی اور بعینی اسی پر منطبق کر کے اس کو بھی یہی کہا جائے. تو جس طرح ان کو یہ کہا کہ تم اس طرح نہ کرو تو انہوں نے کہا اے محمد تو سمجھتا نہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہاں ہم خیر خائی کر رہے ہیں، اس طرح دو منہ والی جو بات کرتے ہیں تو ہم اصلاح کا اور جو ہے صلح صفائی کا کام کر رہا ہے. تو کہا کیسے؟ تو کہا انہوں نے کہ کننا مصلحین، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں بینہ، اے محمد آپ کے درمیان، وبین الیہود، اور یہود کے درمیان. کیونکہ ظاہر سی بات ہے انصار کے علاوہ کچھ یہود آپ کی نہیں ماننے والے تھے
تو اب یہ بیچ کے جو منافق ہے، کبھی ادھر بھی کبھی ادھر بھی، وہ محمد سے یوں کہہ رہے محمد دیکھ ہم تجھے بھی اچھا جو ہے سمجھ رہے ہیں، تیرے ساتھ کبھی رہتے ہیں اور کبھی ان کے ساتھ بھی رہتے ہیں، تو وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم منافق ہیں، بلکہ ہم دونوں باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کبھی تجھے منائے کبھی ان کو منائے، تو اس طرح منوا کے آپس میں صلح صفائی مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے، تم دونوں کو جو ہے ملانے کے لیے دونوں طرفی باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ۔ ورنہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد اگر ہم اس طرح صلح مصالحت کی بات نہیں کریں گے، دونوں طرف بات نہیں کریں گے، یا تو صرف تیرا ساتھ دے یا تو صرف ان کا ساتھ دے، تو دیکھ اگر ہم تیرا ساتھ دے دیں گے، جس طرح تیرے صحابہ تیرے ساتھ ہے، بالکل پکے ہیں اور ایک ہی اسلام پہ ہے، ذرا اس طرف نہیں جھکتے، اگر ہم اس طرح صلح مصالحت کا کام نہیں کریں گے تو وَإِلَّا يُجَرِّبُ، تو یہ جو یہودی آپ کے ابھی دشمن ہے تو یہ آپ کو رجم کر ڈالیں گے، یعنی مار ڈالیں گے یا قتل کر ڈالیں گے یا زمین میں کچھ نہ کچھ کر ڈالیں گے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فساد وغیرہ اور آپ کی قتل کے در پہ نہ ہو، اس لیے ہم کبھی ادھر جا کے اچھا کہتے ہیں کبھی ادھر جا کے اچھا کہتے ہیں، یعنی گویا ہم صلح صفائی کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے ان کی بدماشی، حالانکہ صلح صفائی کچھ نہیں ہے، ان کو رشتہ ان سے بھی رکھنا ہے اور جب یہاں مال غنیمت آئے تو یہاں سے بھی لینا ہے، دونوں کو خوش رکھنا ہے، اس لیے یہ ایسی بکواس کر رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں ان کا مقصد یہ کوئی نہیں ہے کہ ان کو یہاں سے ملانا، اور چاہے کتنا ہی ناراض ہو اسلام کو کیا ضرورت ہے، ہاں اسلام کو کسی کافر کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اسلام میں اس کو لاچار میں آ جا، بس ذمہ داری ہے صحیح معنوں میں اسلام کی حقانیت اس کے سامنے رکھی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بنو اسد کے لوگ آپ کے پاس آئے اور اسلام میں آ گئے، ان کو سمجھ میں آیا، پھر اس کے بعد مال غنیمت آیا تو کہا کہ ہمیں دو، تو آپ نے فرمایا نہیں تمہیں تھوڑا ملے گا، وہ جس کا حق ہے وہ اس کو ملے گا، تو انہوں نے احسان جتایا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، چاہے اسلام میں نہ آئے ہو، لیکن انہوں نے پھر کہا ہم اسلام میں آئے، محمد تیرا اسلام قبول کیا جو، تو آپ نے قرآن میں اللہ نے کہا لا تمنوا علی اسلامکم، ہاں مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ، تم اسلام لائے ہو تو اپنے لیے لائے ہو، کوئی میرے لیے تھوڑے لائے ہو، اس لیے اسلام لانے کا کوئی احسان مت جتاؤ کہ اسلام میں آئے ہو تو جو ہے ہمارا کوئی فائدہ کر لیا تمہارے، لانا ہو تو اپنے اختیار سے لائے گا، کوئی لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہمارا کام ہے سمجھانا، اب سمجھانے کے بعد آنا نہ آنا اس کے اختیار میں ہے، اور جبرن کسی کا اعتبار بھی نہیں، لہذا یہاں یہ چاہے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے لیکن یہ بالکل اسی لیے ملی مسائل کے اندر کسی کی رعایت نہیں ہوتی، اگر مذہبی لائن سے کوئی غلط راستے پہ ہیں تو چاہے باپ ہو، کوئی کتنا ہی قریبی ہو، کوئی کتنا ہی قریبی دوست ہو، ذرہ برابر اس کے بارے میں رعایت نہیں ہوگی، اور اس کی دلیل خود قرآن کریم نے وہ پہلی صورت وہاں نبی کو اعلان کر کے اس بات کی تعلیم دی تھی، اور اس کے بعد قیامت تک ہر انسان کو تعلیم ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے محمد ان کو کہہ دو، وہ چاہے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے کہ محمد ایک کام کرے، تم بھی ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، ہم بھی نہیں کہیں گے، کچھ وقت جو ہے تم بھی عبادت کرو ہم بھی کریں گے، تو نبی کو اللہ نے تعلیم کیا دی، یا ایھا الکافرون، کہہ دو محمد لا اعبد ما تعبدون، یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے معبودوں کی اور تم میرے معبودوں کی، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے پاس میرا دین میرے پاس، ایسا نہیں کہا ہوا کہ دیکھو ابھی کچھ عارضی طور پر ان سے جو ہے میل جول رکھو، ان سے ملو اور جو ہے ان کو سمجھاؤ، ان کی باتوں میں لگو، نہیں، کیونکہ ملی مسائل ہے، مذہبی مسائل ہے، اس میں کسی کی رعایت، ہاں قومی سماجی مسائل ہے، کسی پر کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تو ظاہر سی بات ہے وہ چاہے کافر ہے اپنا غیر ہے لیکن اس کا تعاون کرے گا انسان، اس سے منع نہیں کر رہا اسلام، اس لیے تو درجات رکھے ہیں، موالات، مدارات، مواسات، معاملات، تو ہر ایک کا جو ہے ایک کوئی درجہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملی مسائل میں چاہے کتنا ہی بڑا ہو اس سے بالکل جو ہے انسان قطع تعلق کرے گا، یہی تو نبی کو تعلیم ملی، تو یہ بدماش ایسا کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم دونوں کو جو ہے راضی کر رہے ہیں اس لیے تاکہ تیرا نقصان نہ ہو جائے، حالانکہ ان کا مقصد اپنا مفاد حاصل کرنا ہے، یہ نہیں ہے۔ اب اللہ نے ان کی تردید کی کہ دیکھے اللہ، اب یہاں سے ایک اصول ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ یہ یوں کہتے تھے کہ ہم تو جو ہے تم دونوں کو جوڑنے کے لیے سب کر رہے ہیں، تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کے اندر انسان کے حق ہونے کی دلیل کہ یہ انسان سچا ہے، اس کی دلیل یہاں سے یہ نکلی کہ جس سے اگر تمام پوری دنیا کے لوگ
یا تمام لوگ راضی ہیں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ انسان برحق نہیں، کیونکہ حق والا وہی ہو سکتا ہے کہ جس سے تمام راضی نہ ہو۔ ہاں، حق والے سے کوئی نہ کوئی اس کا دشمن، جو حق پر ہوگا تو اس کا دشمن ضرور رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں امام الانبیاء سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے اور کوئی حق والا نہیں ہے، پھر بھی ہر زمانے میں آپ کے دشمن رہے ہیں، تو معلوم ہوا جو حق والا ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی دشمن رہے گا۔ لیکن اگر اس سے بھی تمام کے تمام یعنی ہر ایک کو خوش رکھ رہا ہے، اس کو بھی خوش رکھ رہا ہے، اس کو بھی رکھ رہا ہے، اس کو بھی رکھ رہا ہے، ہر ایک کے پاس جا کے اس کی جو ہے باتوں میں باتیں ملا رہا ہے، تو یاد رکھو وہ حق والا نہیں، وہ بے غیرت بالکل آدمی ہے جس کے پاس حق کا نام و نشان نہیں، چاہے کتنا ہی بڑا ہو، کیونکہ یہ تو پھر یہود کا طریقہ ہے۔ ہاں، ان لوگوں بدماشوں کا طریقہ ہے کہ بھائی وہاں گیا تو کوئی تعریف کر دی، ہاں ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، تو کہہ رہا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے کوئی بات۔ اس طرح کی یہ جو گول گول باتیں کرنے والے ہیں یہ منافق ہے۔ ہاں، حق والے کی بات تو ایک ہوتی ہے صحیح، بات 3 یا 4 صحیح نہیں ہوتی، بات حق تو ایک ہوتا ہے، دوسرا غلط ہوتا ہے۔ اب وہاں تعویلیں کرنا اور ان کو خوش رکھنا کہ میرا اس سے جو ہے تعلق ہے بالکل قریب، اور جو ہے میرا اقربا میں سے ہے، بالکل بڑا ہے اور روزانہ اٹھنا بیٹھنا ہے، اب اس کو اگر اس کے سامنے حق کہہ دوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، تو چاہے کتنا ہی ناراض ہو اس کو اگر راضی کرنے کے خاطر جو ہے حق کو ناحق کر رہا ہے تو یہ آدمی منافق ہے، اور اگر اس سے تمام راضی ہے تو یہی علامت ہے اس بات کی کہ وہ حق والا نہیں ہے، کیونکہ یہ خود مفسرین نے یہاں یہ بات اور یہ نقطہ لکھا ہے کہ اس طرح ہر کوئی جو ہے اس سے راضی نہیں رہ سکتا، اور آج یہی ہو رہا ہے کہ انسان، اور ایسے بے شمار قصے کتابوں میں موجود ہے کہ بہت سے بڑے بڑے علماء کے پاس اس طرح کے ان کے بڑے بڑے جو ہے تعلق رکھنے والے آئے اور پوچھتے ہیں، پوچھنے کے بعد کہ حضرت یہ مسئلہ بتا دے، تو کہا دیکھ میں اگر بتاؤں گا تو تو ناراض ہو جائے، اس لیے بہتر ہے مجھ سے نہ پوچھ، یہاں سے چلا جا، اپنا جو تعلق ہے وہ برقرار رہے، ورنہ اگر میں بول دوں گا تو ناراض ہو جائے گا، تو مسئلہ ٹیڑھا ہے، میں حق ہی بولوں گا۔ لیکن پھر بھی اصرار کے باوجود اس نے کہا کہ ٹھیک ہے نہیں بتا دیجیے، کوئی بات نہیں، میں ناراض نہیں ہوں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کبھی اس نے ایک معمولی سا جو ہے مسئلہ اس نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ ٹوپی جو پہنتے ہیں نمازوں میں تم لوگ، ہم نہیں پہنتے، تو جو ہے کیا ہے اس کا مسئلہ، کیا ہے، ہم نہیں پہنتے، تو اس نے بتا دیا مولوی نے کہ تم سے اچھے تو یہ جنگل کے خنزیر ہیں، تم سے اچھے یہ جنگل کے خنزیر ہے کہ ان کے ذمے ان کے خدا اور ان کے خدا نے جو کام لگا رکھا ہے نیچا منہ کر کے چلنا اور ادھر ادھر جو ہے اپنے سر کو ٹکرانا، تو وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن تمہیں جس ذات نے پیدا کیا اور جس کام کی جو ہے تمہیں لگایا ہے اور جس بات کی تمہیں ہدایت کی ہے تو تم نہیں کر رہے، تو تم سے تو اچھے وہ خنزیر بنے نا جنگل کے، چاہے خنزیر ہے بدتر ہے لیکن اچھے تو وہ ہے کہ جو کام ذمہ لگایا ہے وہ کر رہے ہیں، تم نہیں کر، تو وہ بھاگ گیا وہاں سے کیونکہ اس کو برا لگا، حالانکہ ابھی کہہ رہا تھا برا نہیں لگے۔ تو ایسے بے شمار جو ہے واقعات ہے، لیکن مولوی بھی کیا کرے بیچارہ، اس کی دنیا کا مسئلہ ہے، اگر حق بولے گا تو آنا بند ہو جائے گا یا یہ ہوگا فلاں ہوگا، یہی وجہ ہے کہ مار کھا رہا ہے۔ ہاں، اب جو حق والا ہے وہ پڑھا نہیں سکتا یا کئی کام نہیں کر سکتا اور کر رہا ہے تو وہ حق والا نہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ چلے، تو یہاں سے یہ اصول نکلا کہ ان لوگوں نے کہا ہم اصلاح والے، ہم تو اصلاح کریں، حالانکہ غلط ہے، خدا نے خود ان کے بعد میں تردید کر دی۔ اللہ کہہ رہا ہے سنو، انہم هم المفسدون، یقیناً یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں۔ یہ چاہے ہی کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، جوڑ کر رہے ہیں، یہ فساد والے ہیں، یہ بالکل فساد مچانے والے تو حقیقت میں یہی لوگ ہیں۔ اب کہتے ہیں ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس کا احساس تک نہیں۔ ہاں، یہ سمجھ رہے، اس کو اپنا کمال سمجھ رہے کہ محمد کو ہم الو بنا رہے، اس کو کچھ پتا نہیں، لیکن ان کو اس کا احساس تک نہیں ہے کہ ہم یوں کہتے ہیں کہ ہم جوڑ کروا رہے، حالانکہ یہ خود فساد مچا رہے ہیں، تو ان کو اس کا احساس تک نہیں، کیونکہ وہ جانوروں سے گزرے ہوئے ہیں، جانور کو تو احساس تک ہوتا ہے لیکن ان کو اس کا احساس نہیں، اس لیے ایسے حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب اسی طرح ان سے جب نبی نے کہا کہ چلو تخلیہ نہ تو تہلیہ والی تو صفت لاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا گیا ایمان لے آؤ، کیسا؟ کما آمن الناس، اب اللہ نے ذکر کیا جیسے کہ اور لوگ ایمان لے آئے، الناس کا جیسے کہ اور لوگ ایمان لے آئے ایسا تم ایمان لے آؤ۔ اب یہاں پر سب سے پہلی بات کہ اللہ نے یہاں ذکر کیا آمن الناس، جیسے کہ اور لوگ ایمان لے آئے، ان منافقوں کو کہا گیا اور لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ، تو الناس کا مصداق کیا ہے؟
تو اس بارے میں بھی بہت سے اقوال ہے. بعض نے کہا تمام صحابہ کرام، صحابہ کا جیسے ایمان ہے اس طرح تم ایمان لے آؤ. اور بعض نے کہا کہ یہاں یہود میں، کیونکہ یہ بات ہو رہی یہود سے، منافق جو ہے وہ یہودیوں میں سے ہے. مکے میں کوئی منافق نہیں، منافق پیداوار ہے یہودیوں کی اور مدینے کی پیداوار ہے. تو ان کو یہاں الناس کا مزاج ہے. عبداللہ بن سلام ان کے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم اور جو ہے اسلام میں آ گئے تھے، تو ان کو کہا جا رہا ہے جیسے کہ اور لوگ، یعنی عبداللہ بن سلام جیسے تمہارے حضرات ایمان میں آئے تو اس طرح تم بھی ایمان لاؤ. تو ایک قول ہے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، اور ایک قول یہ ہے جو ہے تاریخ دمشق کے اندر ابن عساکر ہے، اس کی کتاب ہے تاریخ کی، اس کے اندر انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے اور الناس کا مزاج اس روایت کے واسطے سے یہ بتایا ہے کہ خلفائے اربعہ ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ الناس اس کے اندر تمام صحابہ کرام داخل ہے، کیونکہ خلفائے اربعہ بھی صحابہ ہیں، وہ بھی صحابہ ہیں، اور عبداللہ بن سلام بھی اگر مان لے تو وہ ایمان والے تو وہ بھی صحابی ہیں کیونکہ ایمان میں آئے. خلاصہ یہی سب کا نکل رہا ہے کہ لیکن یہاں جو خطاب ہو رہا ہے وہ منافق کو ہو رہا ہے، تو اس کے موقع محل کے حساب سے ان کو جو کہا جائے گا وہ ان کے ساتھیوں سے تاکہ رغبت زیادہ ہو. تو اللہ فرما رہا ہے اور لوگ ایمان لے آئے. تو یہاں سے مفسرین نے ایک نقطہ نکالا کہ صحابہ معیار حق ہے. ہاں صحابہ کا کوئی بھی فعل اگر ہے تو ہمیں لینا ہے، اور وہ ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے، معیار حق ہے، اور ان کا الفیض جو ہے دین میں لیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ملی مسائل سے صحابہ کرام کی جتنے بھی افعال ہیں وہ سب کے ساتھ سنت کی حیثیت رکھتے ہیں. یہی وجہ کہ نبی نے اپنے بات فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. تو یہ جو کہا کہ میری سنت اور اس کے بعد بسنت الخلفاء، تو صحابہ کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا اور کہا کہ یہ بھی ان کا طریقہ بھی سنت ہے. یہاں سے نکلا کہ صحابہ معیار حق ہے. کیوں؟ اگر اللہ نے باقاعدہ الناس ذکر کیا، ورنہ اگر اللہ یہ کہتا کما آمنا جو ہے ایمان لے آؤ کما اقول، جیسا کہ میں کہتا ہوں، یا یوں کہتا آمینو کما قال النبی، تم ایمان لے آؤ اے یہودیو جیسے کہ نبی نے کہا. ایسا نہیں کہا، اقولو بھی نہیں کہا، قال النبی بھی نہیں کہا، بلکہ کہا کما آمن الناس، اور ناس باقاعدہ صراحت لائے اور اس سے اشارہ کیا کہ میرے یہ جو لوگ ہیں اور میرے اوپر ایمان رکھنے والے وہ بالکل معیار حق ہے اور اسی کو لے کے تمہیں چلنا ہے. تو یہاں سے تماشا ہے ان لوگوں کو جو لوگ صحابہ کرام کو. اب یہاں دوسرا مسئلہ یہاں پر قائم ہو جائے گا کہ یہ آج دنیا میں یہ لوگ جو صحابہ کو معیار حق نہیں مانتے، یعنی صحابہ کرام پر کلام کرتے ہیں ادھر ادھر کا، ان کو یہ تماشا ہوگا اور ان کو کہا جائے گا کہ تم یہ جو بکواس کر رہے ہو صحابہ کرام کے بارے میں وہ بالکل غلط ہے. قرآن نے ان کے بارے میں شہادت دے دی کہ وہ بالکل معیار حق ہے، لہذا یہ تمہارا اس طرح بکواس کرنا غلط. اور سر فہرست اس کے بارے میں جو نام دیا جاتا ہے کہ صحابہ معیار حق نہیں ہے، وہ اس کا مدعی کون؟ مودودی، مولانا ابو الحسن اعلی مودودی. یہ کون ہے؟ ذرا اس سے کچھ واقفیت آپ رکھ لیں. جس طرح مولانا رضا احمد بریلوی، میں آپ کو پہلے عرض کر چکا، یہ بھی ایک بہت بڑے جید عالم ہے، تفاسیر بھی ان کی ہے، کتابیں کئی ہے، اور یہ قاسم نانوتوی وغیرہ کے جو ہے درسی ساتھی ہے، جس کے بالکل ہم پلہ ہے. اور یہ مودودی صاحب بھی اتنے ہی بڑے عالم ہیں، زبردست. یعنی سب لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ اپنی 13ویں یا 14ویں صدی کا جو ہے اپنے دور کا جو ہے عالم تو بہت بڑا ہے، لیکن لغزش ہو گئی یہ. یعنی کہ اس میں جو ہے صحابہ کرام کے بارے میں کلام کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کی تفسیر تفہیم القرآن، جس طرح ہماری معارف القرآن میں تفہیم القرآن لکھی بھی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں جہاں جہاں دیکھا صحابہ کے بارے میں نقص وہاں کلام کر دیا، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے. اب کیوں؟ کیونکہ قرآن نے صرف یہ ایک جگہ نہیں بے شمار مقامات پر اس کی شہادت دی ہے، جیسے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دو پروانے اللہ نے ان کو دے دیے، تو وہ بھی ہے راضی اور وہ بھی راضی ہے. اور اس کے علاوہ بے شمار الفاظات ایسے ہیں جیسے کہ قرآن میں کہا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم الایمان اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اولئک الذین كتب اللہ فی قلوبکم الایمان. اسی طرح الزمہ کلمۃ التقوی. یہ سب جو الفاظ ہیں وہ اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ نے اتنے سارے ان کو
پروانے دیے اور القاب دیے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ یہ جب ہی ہو سکتے ہیں جبکہ انسان کے اندر وہ خصوصیت موجود ہو۔ جب اتنے سارے تواتر کے ساتھ اتنے اوصاف قرآن میں خدا نے کہے تو ان پر کلام کرنا بالکل مناسب نہیں۔ لیکن انہوں نے جو ہے کلام کیا۔ اس کے بعد ان کی کتابیں بھی ہیں، خلافت و ملوکیت، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار کتابیں جس میں کلام ہوا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف ان سے ہوا ہے۔ بہت سی کتابیں ایسی ہیں کہ اس میں بھی جو ہے کچھ نہ کچھ کوتاہی ہماری طرف سے بھی ہے، ہاں بہت سی ایسی کتابیں موجود ہے، لیکن کیا ہے ہمارا حال، دوسرے کا جب ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے، اپنا ہوتا ہے تو اس پہ جو ہے پردہ رکھ دیا جاتا ہے۔ ہاں یہ غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے، تو غلطی کو ماننا یہی تو ہمارا شیوا ہے۔ ہاں غلطی ہے تو اس کو ماننا ضروری ہے بالکل۔ اب انہوں نے مثال کے طور پر مودودی صاحب نے دیکھا کہ احد کے اندر وہ لوگ آ گئے تھے پہاڑ سے، 50 کا جو دستہ تھا مال کی وجہ سے، تو وہاں کلام کر دیا کہ دیکھو صحابہ نے یہ بدماشی کر دی، تو صحابہ پر وہاں کلام کر دی۔ اسی طرح وہ جو قرآن کی آیت ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اس طرح جو ہے قرآن کی آیت جمعہ کے خطبے کے بارے میں کہ دیکھو یہ کون تھے، محمد کے ساتھی وہ صحابہ ہی تو تھے کہ جمعہ کی نماز پہلے خطبہ بعد میں تھا، تو یہ نماز کے بعد بھاگ جاتے تھے، رکتے ہی نہیں تھے اور چلے گئے دیکھو، اور آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، دیکھو یہ ایسے ہے، تو وہاں کلام کر دیا۔ حالانکہ یہ فرضیت سے پہلے کی بات ہے، ہماری طرف سے اس کے جوابات جن کو ملے ہیں یہ فرضیت سے پہلے کی بات ہے، فرضیت ہو گئی اس کے بعد بتاؤ کہ کبھی صحابہ بھاگے ہو، اور انسان ہے شاگردہ ہے، ظاہر سی بات ہے کبھی استاد میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ پھر اسی وجہ سے بعد میں جمعہ کا خطبہ پہلے رکھا تاکہ بھاگے نا، اس کی وجہ سے نماز کے لیے پہلے سے آگے رکے گا، اور اس کا خطبہ وہ پہلی جو ہے بعد میں ہے۔ اسی طرح جو ہے حدیث میں الخلافت من بعد 30 سنہ، اس پر بھی کلام کیا۔ اس کے بعد اور وہ جو ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ جو قرآن کی آیت ہے ولید بن عقبہ کے بارے میں، وہ بھی جو صحابی ہے، تو ان کو کہتے ہیں مودودی صاحب کی دیکھو فاسق کہاں صحابی، حالانکہ وہ ان کا پس منظر ہے، ان کو کہیں بھیجا تھا صدقات وصول کے لیے، تو پھر وہ آئے اور تو قرآن نے وہاں فاسق کا لفظ کہتے ہیں، دیکھو ان کے لیے استعمال، تو اس کے جوابات دیے ہیں، لیکن ایسی چیزوں کو تلاش کر کے انہوں نے موقع ڈھونڈ کے کلام کیا، لیکن ایسا نہیں ہے، دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے، بہت سی کتابوں میں میں نے دیکھا تو ہے، اب غلطی ہے بشری، لیکن یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، صحابہ کرام بالکل معیار ہے، حق ہے، قرآن میں بے شمار ان کے لیے الفاظات ہیں، اس لیے ہمیں کلام کرنے کی بالکل گنجائش نہیں۔ خیر جو بھی ہو، یہ بحث موضوع بحث بھی ہے نہیں ہے۔ کما آمن الناس، جیسے کہ اللہ فرما رہا ہے اور لوگ ایمان لائے، اس طرح جو ہے تم لوگ ایمان لے آؤ، یعنی صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ۔ تو انہوں نے کیا کہا، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ایمان لے آئے ہم جیسے کہ یہ بیوقوف ایمان لے آئے؟ انہوں نے پلٹ کر الٹا جواب دیا۔ اب یہاں انہوں نے سفہاء صحابہ کرام کو کہا، سفہاء یہ سفیہ کی جمع ہے، اور سفیہ کے معنی ہے کم عقل ہونا، اصل سفہاء کا معنی جو ہے ہم کہتے ہیں بیوقوف، وہ اس معنی کر کہ سفیہ کی یہ جمع ہے اور سفیہ کا اصل معنی ہے کم عقل ہونا، تو بیوقوف جو ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے، اس کی عقل کم ہوتی ہے، اس وجہ سے یہاں ہم سفہاء کا ترجمہ بیوقوف کر رہے ہیں، لیکن یہاں جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے، حالانکہ اس کا ترجمہ اصل ہے کم عقل، جیسے کہ کم عقل لوگ ایمان لے آئے۔ اب یہ بدماش، یہ یہودی منافق صحابہ کرام کو سفہاء کم عقل کیوں کہا، اس کی وجوہات ان کے سامنے یہ ہے کہ بدر کے موقع پر آپ کو پتا ہے، بدر کے موقع پر یہ جو 70 لائے گئے بڑے بڑے سرگنا، ان کے صنادید قریش جب ہاتھ میں آئے تو ان کے بارے میں پھر مشورہ ہوا، ان کو کیا کیا جائے، تو آپس میں رائےوں میں اختلاف ہو گیا۔ صدیق اکبر نے کہا ان کو وظیفہ اور جو ہے ان کا معاوضہ لے کے چھوڑ دیا جائے، جبکہ عمر فاروق کی رائے مار دیا جائے۔ خیر اب ان کا فیصلہ کیا ہوا، معاوضہ لے کے ان کو چھوڑ دیا گیا، ظاہر سی بات ہے۔ تو قرآن نے لفظ وہاں استعمال کیا غرہم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ تو یہ جملہ لے کے ان بدماشوں نے کہا کہ دیکھو یہ کم عقل، یہ صحابہ کو انہوں نے سفہاء کم عقل کہا، کیوں، اس کی وجہ سے
ہم یہ ان کم عقلوں کی طرح ایمان لے آئے کہ انہوں نے کم عقلی دکھائی کہاں؟ بدر میں، کہ مارنا چاہیے اس کے جو ہے بجائے، اور اس کے بالمقابل مال لے لیا، اور مال لے کے دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا، اور مال لے لیا، دنیاوی زندگی لے لی اور چھوڑ دیا. تو ایسے کم عقلوں کو جو ہے ہم معیار بنائے، ان بدماشوں نے ایسا کہا. ایک وجہ تو ان کے سامنے یہ تھی. دوسری وجہ صفحہ کہنے کی یہ کہ دیکھو یہ صحابہ انہوں نے بدر لڑی ہے، تو کس سے لڑی ہے؟ سامنے ابو جہل ہے اور ابو سفیان ہے. تو کہتے ہیں یہ کم عقل لوگ بدر لڑنے جا رہے ہیں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے جو ہے بھائیوں سے اور اپنے قریبی تعلق والوں سے. ایسے کم عقلوں کو جو ہے ہم معیار بنائے کہ جس سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ کیا بھائیوں سے بھی لڑا جاتا ہے، رشتہ داروں سے بھی لڑا جاتا ہے. تو انہوں نے کم عقل اس معنی کر بھی کہا. ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ یہ بدر لڑنے جا رہے ہیں، مارنے جا رہے ہیں، تو کن کو؟ اپنے ہی رشتہ داروں کو. لیکن اللہ اب آگے کہہ رہا ہے کہ تم ان کو صفحہ ان دو وجوہات سے کہتے ہو، اور اپنا جو تمہارا فعل ہے یعنی انا مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، اس کو تم ہنر اور کمال سمجھ رہے ہو کہ ہم یہ جو کرتے ہیں یہ ہمارا فعل ہنر اور کمال ہے، اور ان کے فعل کو تم کم عقلی ثابت کر رہے ہو اور صفحہ اور سفی ثابت کر رہے ہو. تو اے بدماشو، اللہ کا اصول یہ نہیں ہے. ہاں اللہ کا اصول یہ ہے کہ تم ہو سفی، ہاں تم یہاں اپنا مفاد نکال رہے ہو اور مفاد پرست ہو، اور اس کی وجہ سے تم یہ جو ہے کلام کر رہے ہو، جبکہ صحابہ نے جو کیا ہے وہ سب بالکل برحق ہے اور دین کے خاطر کیا ہے. لہذا تم جو اپنے آپ کو ہنر والا کمال والا سمجھ رہے ہو یہ غلطی ہے تمہاری. اللہ کا اصول وہ نہیں. تو اللہ نے پھر بعد میں ان کی تردید کی اور کہا کہ الا سنو انہم هم الصفہاء، یہی لوگ کم عقل ہیں، ہاں یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں. کیونکہ انہوں نے اپنے دماغ سے سوچا کہ کیا رشتہ داروں سے لڑا جاتا ہے، کیا پیسے لیے جاتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ پیسے تو لیے ہیں، وہ اجتہادی خطا ہے. کیونکہ ان کے بارے میں کوئی قطعی حکم آ گیا ہو کہ بھائی یہی کرنا ہے، اس کے خلاف کرے، تو یہ صحابہ سے نہیں ہو سکتا. وہ تو آیا نہیں، اجتہاد کے اندر غلطی ہو گئی تو المجتہد یخطئ ویصیب، خطا پر اور ثواب پر دونوں ہوتا ہے. محنت کی غلطی پر پہنچا تو ایک ثواب تو ضرور ملے گا. لیکن جو دوسرا کام کیا ہے وہ تو بالکل عین مذہب کے مطابق ہے. ہاں وہ تو ملی مسائل میں کسی کی رعایت نہیں ہوتی، وہ تو اصول کے مطابق ہے. جبکہ تم بدماش جو کر رہے ہو وہ بالکل خلاف ہے. چاہے ظاہر اس کا کچھ اور ہے لیکن باطن میں تو تمہارا مقصد کیا ہے؟ یہاں بھی چلے جائے یہاں بھی چلے جائے، دونوں سے جو ہے اپنا مفاد کھینچے. تو یہ خلاف اصول تو تم ہو. اس لیے کم عقل اور بیوقوف حقیقی معنوں میں تم لوگ. الا انہم هم الصفہاء، سنو یہی لوگ بیوقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں. دوسری بات کہ اللہ نے اس سے اوپر جو کہا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، وہاں یشعرون کا لفظ استعمال کیا، اور یہاں الا انہم هم الصفہاء ولکن لا یعلمون. وجہ کیا ہے؟ ایک جگہ یشعرون ہے تو دوسری جگہ یعلمون ہے. دونوں کی درمیان فرق کیا اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں اللہ ان کو اس بات کا جو ہے اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ تم یہاں اس وقت یعنی نفاق پہ ہوتے ہوئے ابھی جو کام کر رہے ہو تو حقیقت میں تم غلطی میں ہو، لیکن تمہیں اس کا احساس کرنے. کیونکہ انسان کو غلطی سے انسان کب نکلے گا، غلطی سے رجوع کب کرے گا؟ جبکہ اس کو اس کا احساس. تو وہاں ان کو اپنے نفاق سے ہٹانے کے لیے احساس دلانا جو ہے مطلوب تھا، اس لیے وہاں یشعرون کا لفظ استعمال کیا. اور یہاں یہ لوگ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے، تو یہاں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان تمہارا مقصد ہے، ایمان لاؤ، اور ایمان کے لیے جو ہے احساس کافی نہیں ہے. کسی کو کہا جائے غلطی سے روکنے کے لیے احساس بھی کافی ہے کہ احساس ہو جائے گا انسان غلطی سے رک جائے گا. لیکن اب غلطی سے تو چلو رک گیا، اب اس کے بعد اس کو کسی صحیح مذہب میں جانا ہے، تو اب اس کے لیے کیا صرف اس صحیح مذہب کا احساس کافی ہے کہ وہ صحیح مذہب ایمان کا صرف اس کو احساس، ہاں ٹھیک ہے ایمان صحیح ہو سکتا ہے، ایسا احساس ہو جائے تو چلا جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے پورا مضبوط علم اس کو ہونا چاہیے. مضبوط اگر اس مذہب کا علم ہوگا تب وہ فوراً جو ہے وہاں جائے گا اور ایمان میں داخل ہوگا. اس لیے یہاں دوسری جگہ ایمان، ان کو ایمان کی طرف توجہ مطلوب تھی اور مقصود وہی تھا، اس لیے ایمان کے مطابق گویا علم کی ضرورت ہے.
پکے علم اور قوی علم کی ضرورت تھی، اس لیے یہاں اللہ نے لا یعلمون کو ذکر کیا، اور پہلی جگہ صرف احساس غلطی سے جو ہے ان کو ہٹانا تھا اور اس کے لیے احساس کافی تھا، اس لیے لا یشعرون کو لے آئے. چلے کل